فان کل من علیہا فان، اس زمین پہ جتنے بھی آباد ہیں سارے کے سارے فان، فنا ہونے والے ہیں، سب پہ فنا آنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، اسی کے لیے بقا ہے، باقی جتنی بھی آباد ہیں سب پہ فنا آئے گی۔ اور عجیب بات ہے، قرآن مقدس جب موت کا ذکر کرتا ہے تو لفظ کل لگا کے کرتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس بدن کے اندر یہ روح آئی ہے، اس بدن سے ایک نہ ایک دن یہ روح نکلے گی، اور جب میرا رب نکالے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، نہ بادشاہ، نہ دولت، نہ حکیم، نہ دم کرنے والوں کا دم، کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ آپ انداز کو تو دیکھیے نا، پنج پیر کی اجتماع میں آنے والوں، پہلے لفظ میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز پہ فنا آئے گی۔ دوسرے لفظ پہ غور کرنا، کل نفس ذائقۃ الموت، تیسرا لفظ کل شیء ہالک۔ یہ انداز کیوں ہے ذرا دیکھیے، پہلے فرمایا ہر چیز پہ فنا آئے گی، کل من۔ اب کوئی آدمی کہے جی من تو آتا ہے ذوی العقول کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ کوئی یہ کہے تو جو باقی ہمارے حضرت جی ہیں وہ من میں، یا کوئی کہے جی نہیں من عموم کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ چلو یہ عموم کے لیے آتا ہے، اور ہمارے حضرت صاحب عموم میں داخل نہیں، ان پہ فنا نہیں آئے گی۔ ہمارے حضرت صاحب وہ من میں داخل نہیں، تو اللہ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ جی ہمارے حضرت صاحب بے نفس ہیں، ان کا نفس ہی کوئی نہیں ہے جی، ان کا نفس ہی کوئی نہیں، لہذا وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے۔ تو اب کہو کہ ہمارے حضرت کوئی شے نہیں ہے جی، یا تو یہ کہو کہ وہ کوئی شے نہیں، اور اگر شے ہے تو بچ سکتے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک رب کی ذات باقی ہے، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ چاہے وہ حسین ہے تب بھی مرے گا، موت آئے گی، فنا آئے گی۔ چاہے وہ کوئی تہجد گزار ہے تب بھی مرے گا، حاجی ہے تب بھی مرے گا، بادشاہ ہے تب بھی مرے گا، ماں باپ کا اکلوتا ہے تب بھی مرے گا، نازنین ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، محبوب ہے تب بھی مرے گا۔ اجتماع میں آنے والوں اگر مرنے سے پاک ہے تو وہ کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے وہ بولو کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ تو ایسا زندہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا
الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں، الا ہو مگر وہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحیو، وہ زندہ ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ القیوم، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، اس پہ موت نہیں آتی، موت تو درکنار ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، سینا اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے نیند سے پاک ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ اس کے سوا جس پہ نیند آ جائے، جس پہ اونگ آ جائے، وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر ہیں ساتھیوں کے ساتھ، فرمایا ہمیں صبح کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے انا اوقظکم، میں آپ کو جگاؤں گا۔ فرمایا پھر باقی سو جاؤ، بلال آپ کی ڈیوٹی ہے صبح جگانا۔ سارے سو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی آرام فرمائے، صحابہ کرام بھی آرام فرمائے، سید الانبیاء اور سید الاولیاء سارے آرام فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں عبادت کی، پھر تھوڑی دیر پیرا دیتے دیتے جوں ہی فجر کا وقت قریب ہونے لگا، آپ نے وضو کیا اور آ کر اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر یوں مشرق کی طرف منہ کیا اور فجر صادق کے طلوع کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی فجر ہوگی میں اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی جگا دوں گا اور باقی ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے جگاؤں گا، لیکن قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے خود سو گئے، خود سو گئے۔ جب سو گئے حتی غلبت عیناہ، ان کی بھی آنکھیں غالب آ گئی، سو گئے۔ جب سو گئے یہاں تک سوئے رہے کہ فجر بھی ختم ہوگی، سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنیں امام الانبیاء کے چہرے مقدس پہ پڑتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جاگتے ہیں سب سے پہلے، جو ہی جاگتے ہیں کہ نماز فجر تو قضا ہو گئی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نماز تو قضا ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا بلال اٹھو، جی اٹھو، آپ کی ذمہ داری تھی جگانے کی، آپ تو سو گئے، کیا وجہ ہے؟ قربان جاؤں حضرت بلال کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، میری روح بھی اس ذات نے قبض کر لی جس نے آپ کی روحیں قبض کی، جس نے آپ پہ نیند طاری کی تو آپ لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اسی نے مجھ پہ بھی نیند طاری کر دی، مجھے بھی پتہ نہ چل سکا۔ تو پھر پنجپیر میں اجتماع میں آنے والوں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ سو گئے تو انہیں وقت کے گزر جانے کا پتہ، وقت کے گزر جانے کا پتہ نہیں چل سکا، نماز بھی قضا ہو گئی۔ لیکن پاکستان میں مردے وہ صرف سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ گیا قبرستان، مزار پہ گیا اور جیب میں اس نے بانڈ رکھا ہوا ہے، پرائز بانڈ، تو جا کے مزار میں بابا جی سے کہتا ہے بابا جی کوئی ایسی کرم نوازی کرو کہ میرا یہ بانڈ نکل آئے، نمبر اس کا پرائز بانڈ کا، اور مجھے اتنے لاکھوں روپے مل جائیں۔
تو باہر نکلتے ہوئے اس کے جیب سے کسی نے وہ پرائز بانڈ نکال دیا تھا. جب باہر گیا تو تلاش کرتا ہے، وہ کتابچہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. واپس آیا، کہتا ہے بابا جی پہلے بات کو سمجھا کرو پھر عمل کیا کرو. میں نے کہا نمبر نکلے کا مطلب ہے انعام آئے، یہ نہیں کہ پوری کتاب ہی گم ہو جائے. میرے دوستو، یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے، یہ نظریات ہیں لوگوں کے. آپ ہنستے ہیں، اس لیے آپ ہنستے ہیں کہ آپ کو یہ لطیفہ نظر آتا ہے. ہاں آپ کو لطیفہ نظر آتا ہے، لیکن بدعتی کا عقیدہ ہے. یہ بدعتی کا عقیدہ ہے جس کو آپ لطیفہ سمجھتے ہیں. یہ میرے شیوخ کی محنت ہے، اللہ کی قسم، کہ عقیدہ توحید پکا کے رکھ دیا ہے. تو بات کر رہا تھا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کے پاک پیغمبر حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں. لیکن قرآن اس کے باوجود بھی کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. زب بیا به اوس پښتو ته شم ښه. دا سبحان الله یو بیګا اوس راته زمونږ یو ملګری دی د کراچۍ، هغه سند کې یو کس بیان کو، وی چې خلکو خبر شي وی بل پاس شي دی چې د هلک به د هلک سره واده کوي، ټولو خلکو وی سبحان الله، ټولې مجمع کته نه وی سبحان الله. نو هغه په غوسه شو او خلکو ته یاره کم از کم دې ته خو خیال کوئ چې سبحان الله په کم ځای کې ویل پکار دي. عزیزانو معرض دا کو چې امام الانبیاء باندې هم دا روز راغلی دا، قرآن مقدس ذکر کړی دا، او د قرآن مطابق هغه وعده پوره شوی دا په 12 ربیع الاول باندې. هغه 12 ربیع الاول چې د کمقلو نن داغې نه د اختر ورځ جوړه کړې ده او په پوره ملک یو غوغا جوړه کړې ده، او چې دا د اختر ورځ د عجیبه خلق دی. صحیح حدیث موجود ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، چې د الله پیغمبر بعد پیر پر ورځ روزه نیولا. صحابہ کرام وی وجہ صداد اللہ نبی وی فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پا دا پیر پروزی دا پیدا شوے ما، او دا پیر پروزی پا ما باندی دا وحی نزول دا قرآن نزول آغاز شوے دے. او تاریخ عجیبہ جملہ لکلی دا پیر پروزی دا اللہ پیغمبر پیدا شوے دے، دا پیر پروزی اللہ پیغمبر باندی دا وحی آغاز شوے دے. دا مکین دا پیر پروزی نبی علیہ السلام مدینے توتے دے، او دا پیر پروزی مدینے منوری تا رسیدلے دے، او بیا دا پیر پروزی د دنیا نه وفات شوه دی. په کومه ورځ؟ د پیر پر ورځ. دې کې د حکمت ته وګورئ چې کومه ورځ د پیدایش وه، الله هم هغه ورځ د وفات وګرځوله چې ته په خپل ځای ټینګ شه. دا نه ده چې افراط و تفرید کې که د پیدایش خوشحالي کوې او هغې له اختر جوړی د هغې نه، نو یو دم یې ووایي چې د وفات ورځ هم دغه ده. خیال کوا. او یو سړی وی زما په بیان باندې یو سړی څه لیکل کوله، ما وی چې دا څوک ته مولا و، وی ول تاسو ته خوشحالي نشته د پیغمبر چې الله پیغمبر پیدا شو. میں سومرا مولا ہمیشہ. شیخ صاحب اکثر دا خبره کوي، ما په دې مولیانو کې هوښیار ډېر کم لیدلی دي. نو د دې دا ګیله په ځای ده چې میں ته عالم او ته وایې چې ته خوشحاله کېږې نه. کم مسلمان به چې د پیغمبر پیدا کړی دی، الله رسالت یې ورله ورکړی دی،